السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ ٹاپکس میرے مائنڈ میں آتے ہیں تو میں اس کو لکھ لیتی ہوں، کبھی کبھی میں لکھ نہیں پاتی تو وہ میرے مائنڈ سے نکل جاتے ہیں۔ کوئی بات ایسی آپ کے ذہن میں آئے جو آپ کے کام سے ریلیٹڈ ہو یا ایکس وائی زیڈ کسی چیز سے امپورٹنٹ ہو، تو آپ کو اس کو فوراً رائٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے اپنی نوٹ بک میں، ٹھیک ہے۔ ایک نوٹ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ اس میں اپنی ہر چیز لکھ سکیں، لائک کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا ٹاپکس ہیں، کیا کام ہیں آپ کے گھر کے بھی، اسپیشلی کیا گروسری ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی جتنے کام ہیں، لائک گروسری ہے، کیا لینا ہے، کیا خریدنا ہے، کیا کیا ہٹانا ہے، مطلب کیا جمع کرنا ہے، کیا بینک میں ڈالنا ہے، کیا نہیں ڈالنا، ایکس وائی زیڈ، خیر ٹھیک ہے۔ تو میں بھی یہی کرتی ہوں، تو آپ نے ایک نوٹ بک بنا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ جب سے میرے سے پہلے بھی میری یہی عادت تھی، میں چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیتی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے شاپنگ جو کری تھی وہ میں نے پوری نوٹ ڈاؤن کر لی تھی اپنی نوٹ بک میں، اور پھر شاپنگ کری تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہمارا کماڑی کا ولاگ ہے، ہم کماڑی گئے تھے تو وہی ہم نے فش پرچیز کری، پھر راشد سی فوڈ سے بنوائی اور پھر کھائی۔ پراؤن کی کڑھائی میں نے وہاں پہ فرسٹ ٹائم ٹرائی کری تھی، بہت مزے کی تھی، اوور آل کھانا بہت مزے کا تھا۔ بس تھوڑی سٹنگ ان کی ایسی ہے پر کھانا بہت ڈیلیشیس تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو سٹنگ اچھی چاہیے تو آپ راشد سی فوڈ جا سکتے ہیں، پورٹ گرینڈ والے، ٹھیک ہے۔ اچھا، واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ میں آج آپ سے اپنی جرنی شیئر کروں گی، جو میری جرنی مرحا کے ساتھ رہی ہے اب تک۔ ماشاءاللہ سے مرحا 11 مہینے کی ہونے والی ہے، تو میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ میرے لیے اکیلے مرحا کو دیکھنا کتنا مشکل تھا یا نہیں تھا، کتنا ٹف تھا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ سب کے ہی ہسبینڈس موسٹلی چلے جاتے ہیں، کوئی جابس پہ جاتے ہیں تو ان کی مارننگ ٹو شام تک یعنی ایوننگ تک ٹائمنگ ہوتی ہے، اور جن کے اپنے الگ کام ہوتے ہیں تو ان کی ٹائمنگ بالکل الگ ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی ہے، تو میرے لیے اسٹارٹنگ میں بھی مرحا کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ لائک پہلے چیز تو یہ کہ آپ کا آپریٹ ہوا ہو تو بچے کو دیکھنا خود بہت مشکل ہوتا ہے۔ خیر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ پاک نے ہمت دی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، آپ اگر کچھ اچھا کر رہے ہیں، آپ کے اندر ڈھیر بے شمار صلاحیتیں ہیں، تو وہ بے شک اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس قابل ہیں تو اس نے آپ کو صلاحیتیں بھی دی ہیں نا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں صلاحیتیں نہیں ہوتی، میں نے دیکھا ہے خود، لائک ان کے اندر نا کوئی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ خود کچھ کر سکے، اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی دے دیتا ہے، یعنی ان کو کسی ذریعے سے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ہوتی ہیں خواتین جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے یا جن کو وہ چاہتا ہے کہ خود اپنی محنت سے اپنے دم سے سب کچھ کریں، تو بس بات صرف یہ، ٹھیک ہے۔ مرحا کو پہلے بات دیکھنا بہت مشکل ہوتا تھا، خیر ٹائم ٹو ٹائم 1.5-2 مہینہ گزرا تو بچہ اسٹارٹنگ پہ تو صرف ملک پہ ہوتا ہے، تو پھر کیری کوٹ میں ڈال دیا، سونا زیادہ ہوتا ہے، تو اس طرح ٹائم گزرا۔ 5 سے 6 مہینے بہت اچھے گزرے میرے، ٹھیک ہے۔ اس طرح گزر گئے، یعنی تھوڑا مجھے ٹائم نکل جاتا تھا، مل جاتا تھا۔ اب میں سوچتی تھی جو اس ٹائم پیریڈ میں کہ مرحا بڑی ہوگی نا، جیسے 7-8 مہینے کی ہوگی، جب گھٹنوں چلنے لگے گی، بیٹھنے لگے گی، تو مجھے بہت آسانی ہو جائے گی، مجھے ایسا لگتا تھا وہ کھیلتی رہا کرے گی۔ پر جو میرے ساتھ ہوا وہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، اور شاید تقریباً ساری ماؤں کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے۔ مرحا ایکسٹریملی ماشاءاللہ شرارتی ہے، ایکسٹریملی۔ ابھی بھی مرحا، میں سامنے بیٹھی ہوں اور مرحا چیئر کے نیچے جا کے بیٹھ رہی ہے، پوری ٹرائی کرنی ہے مرحا کو کہ مرحا نے اس کے نیچے بیٹھنا ہے، تو میں گھور کے دیکھوں گی تو مرحا وہاں سے نکلے گی، یعنی مطلب ماشاءاللہ یہ آواز آئی، اتنی ایکسٹریملی شرارتی بچہ۔ میں اچھا نا، مجھے وہ بچے نہیں پسند نا جو بالکل شم ہو، لائک بہت گم سم سنٹن سے۔ میں ایک دعا یہ بھی کرتی تھی کہ میری بیٹی تھوڑی شرارتی ہو، پر وہ میں اللہ پاک سے کہتی ہوں، اللہ پاک اپنے بہت زیادہ کرتی ہے، محمود کہتے ہیں اور دعائیں مانگا کرو۔ خیر، تو دیکھ بھی میں ہی رہی ہوں، میں اپنے گھر کے بھی کام کر رہی ہوتی ہوں، میں اپنے اور کام بھی کر رہی ہوتی ہوں، لائک اوور آل مجھے مینیج کرنا میرے لیے بہت ٹف ہو گیا ہے، بہت اس ٹائم پہ بہت ٹف ہو چکا ہے۔ مجھے رات ہو جاتی ہے، 2-3-4 بھی بج جاتے ہیں کام میں، جو آج کا کام ہوتا ہے نا۔ اچھا، میری ایک عادت بہت اچھی ہے جو میں نے آج کا شیڈیول بنایا ہوا ہے نا اپنے مائنڈ میں، کہ میں نے آج یہ کام کرنے ہیں یا میں نے اپنے بورڈ پہ لکھا ہے، تو وہ میں آج ہی ختم کروں گی۔ اگر میں آج کا کوئی بھی 1-2 کام چھوڑ دوں نا تو وہ کل کوئی اور کام نکل کے آ جاتے ہیں۔ کام تو گھر میں ایسے نکلتے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں مذاق بات ہے۔
یا ہم کام کرتے نہیں ہیں یا صفائی ہوتی نہیں ہے، سب کچھ پراپر ہوتا ہے ڈیلی، پھر بھی کچھ نہ کچھ نکل کے آتا ہے سامنے، ایکسٹرا کام بھی ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کی گروسری آتی ہے آپ کو وہ لگانی پڑتی ہے، بچے کے کام ہیں، آپ کے اپنے کام ہیں، میاں کے کام ہیں، پھر آپ نے لائک جیسے ونٹر آ رہا ہے، سمر آتا ہے، سب شاپنگ کرتے ہیں، اپنی چیزیں لیتے ہیں جو چاہیے ہوتی ہیں. تو مطلب میرے لیے اس ٹائم پہ اتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا. کل بھی لٹرلی رات کی میرے 12:30 بجے میرے گھر کی میں نے صفائی کری جب مرحا سوئی. یا تو میں مرحا کو واکر میں رکھتی ہوں یا اپنی آنکھوں کے سامنے، کیونکہ مرحا 1 سیکنڈ لگاتی ہے کوئی کام کرنے میں، نا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں سے کیا چیز نکل جاتی ہے. تو پوری توجہ مرحا پہ دینی پڑتی ہے. مطلب بچے کو پالنا بالکل آسان کام نہیں ہوتا اور وہ بھی اکیلے. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ہسبینڈ چلے جائے، صبح جائیں یعنی رات میں آئیں تھکے وہ، سب کی اپنی لائف بھی ہوتی ہے. آپ یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے حق کو نہیں دیکھتے ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے اگلا بندہ بھی تھوڑا ریلیکس ہونا چاہتا ہے. بات صرف یہ ہوتی ہے، یعنی ایک ماں بہت اسٹرگل کرتی ہے. یہ مجھے اب جا کے اندازہ ہوا ہے. ابھی بھی آپ کو میری آواز سے اندازہ ہو رہا ہوگا میری آواز صحیح نہیں ہو رہی. میں ایسی کبھی میری حالت ہوتی ہے میرے پاس ایک ٹیبلٹ کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا، چاہے میرے شدید پین ہو میں برداشت کر رہی ہوتی ہوں. ابھی اس دن میں چھری لائی، بہت تیز وہ چھری تھی، وہ اس سے میرا اتنا گہرا ہاتھ کٹا، میرے 4 دن ہاتھ میں تکلیف رہی کہ جب تک وہ جگہ بھری نہیں نا، یعنی کھال آپس میں جوائنٹ نہیں ہوئی نا، اس پہ پانی لگتا تھا تو مرچیں لگتی تھیں، سرف لگ رہے مرچیں، پھر بھی میں نے کام کرے. کون کرنے؟ ایک ماں کی، ایک بیوی کی کام سے چھٹی نہیں ہوتی. مطلب گھر کے کام ہیں، مطلب ڈھیر چیزیں ہیں بھائی. لوگ کہتے ہیں نا گھر چلانا آسان کام ہے. جو گھر چلا رہی ہوتی ہے عورت، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں گھر چلا رہی ہوں فائنینشلی، میں یہ بات نہیں کر رہی، مطلب گھر کے نظام کو، گھر کی چیزوں کو، گھر کی آرگنائزیشن کو، تو وہ آسان کام نہیں ہوتا. سب کچھ مینیج کرنا، سوچنا، یہ آدمیوں کے کام نہیں ہوتے. تو میں نے جو سوچا تھا اس کے برعکس سب کچھ ہوا. میں نے سوچا تھا میں اپنے پراپر چینل کو ٹائم دوں گی، ویڈیوز بناؤں گی، ریسیپیز بناؤں گی. میں کرتی ہوں، میں ہر ویکینڈ پہ اچھا ڈنر پلان کرتی ہوں، اسپیشلی کہ کھانا بنا لیا، میٹھا بنا لیا. ویسے تو عام روٹین میں بریانی، کڑھائی، یہ سب بنتا ہی رہتا ہے، اسپیشلی میں ویکینڈ پہ آرگنائز کرتی ہوں. پر میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ میں ریسیپی شوٹ کر لوں. اگر میں ریسیپی شوٹ کروں گی میرا وہاں بہت ٹائم ویسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ ٹائم میں وہاں سے بچاتی ہوں اور پھر میں اس ٹائم کو کہیں اور جگہ پہ لگا دیتی ہوں. تو میری فرینڈ ایک صحیح کہہ رہی تھی، وہ بھی اکیلے رہتی ہے باہر، تو وہ یہی کہہ رہی تھی ہمارا اکیلے بچہ دیکھنا بالکل آسان نہیں ہوتا. تو مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے، بہت مشکل ہے، بہت ٹف کام ہوتا ہے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا. اب مرحا کی نا ایج بڑھ رہی ہے، ماشاء اللہ مرحا بڑی ہو رہی ہے. میں نے دیکھا ہے وہ چیزوں کو پک کرنے لگی ہے نا. مطلب مرحا سے بولو مرحا کلیپنگ کرو، خود بھی کرو، تو آپ وہ کرنے لگتی ہے فوراً. شی از ویری شارپ مائنڈیڈ، اور ہونا بھی چاہیے. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، اللہ پاک نے اتنا اچھا تیز ذہن دیا ہے، کیونکہ آج کل بچوں کا تیز اور شارپ ہونا بہت ضروری ہے. یہ ضرورت ہے اس ٹائم کی، یہ جو دور چل رہا ہے. پھر آپ کو اسی حساب سے نا بچوں کو ٹیکل کرنا پڑے گا. لائک بچوں کو سب سے پہلے میں نے کیا کرا ہوا ہے، مرحا کا اسکرین ٹائم بہت کم ہے ہمارے گھر میں. جو میں مرحا کو پراپر ٹائم دے رہی ہوں نا، وہ میں اپنا ذاتی دے رہی ہوں. یعنی میں اپنا وقت مرحا پہ انویسٹ کر رہی ہوں، اپنا ٹائم، اپنے کام چھوڑ دیتی ہوں. ابھی بھی یقین کریں شام ہونے والی ہے، میرے گھر کا کوئی کام نہیں ہوا، میں بیٹھی ہوئی ہوں پراپر کہ مرحا صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ سوئے. میں ایسے مشین کی طرح کام کرتی ہوں جیسے کس طرح کے بس میرے کام ہو جائیں مرحا کے اٹھنے سے پہلے اتنے. تو میں نے کیا کرا ہے، میں نے مرحا سے اپنی جان نہیں چھڑائی ہوئی. میں نے کہ اس کو موبائل میں لگا دیا، بیٹا کارٹون دیکھو. مرحا کا کارٹون ٹائم ہوتا ہے، اسکرین ٹائم ہوتا ہے رات 10 بجے. اب میں اس کی روٹین بھی بناؤں گی کہ یہ 11 بجے تک، 12 بجے تک سو جایا کرے. اصل میں مرحا کے بابا دیر سے آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ اٹھتی ہے. میں مرحا کی روٹین اب سیٹ کروں گی انشاءاللہ، اور بڑی ہوگی، اسکول جائے گی. یہ مجھے بالکل نہیں پسند بچے اتنی رات تک جاگ رہے ہوں نا. اب میں پکڑ کے سلایا کروں گی. خیر، پھر مرحا لیٹ بھی اٹھتی ہے، لیٹ سوتی ہے، کوئی طریقہ نہیں لگتا ہے نا مجھے. اب خیر میں اب روٹین چینج کروں گی. میری ساری فرینڈس بھی یہی کہتی ہیں اس کی روٹین بناؤ یار عمیرہ، صبح اٹھے اور یہ رات سوئے. بھلے تم لوگ اٹھے ہو تو اس سے کوئی بات نہیں، آگے اسکول جانا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے.
تو مطلب میں نے اسکرین ٹائم نہیں دیا ہوا، میں بالکل پراپر اپنا ٹائم دیتی ہوں، جہاں جاتی ہوں اپنے ساتھ لے کے جاتی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً مائیں ایسی ہوتی ہیں آج کل، میں جتنا دیکھ رہی ہوں اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھتی ہیں، چھوڑتے ہیں لوگوں پہ، یہ نہیں ہر وقت ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں دوسروں پہ اپنے بچوں کو بھائی. اور نہ آپ خود ہر وقت باہر گھومیں، کوئی کام ایک دفعہ کر لیں. بس بہت چیزیں، بہت شاید میں ایکسپلین بھی نہ کر پاؤں، اتنی ڈھیر چیزیں ہیں، اتنی باتیں ہیں، یا میرے ابھی مائنڈ میں بھی نہ آ پائے. اب اس وقت میں 11 مہینے ہو گئے اور تقریباً میری ان 11 مہینوں کے اندر اندر جو نیند ہو گئی ہے وہ تقریباً 4 گھنٹہ. اسٹارٹنگ میں تو 3-4 گھنٹہ تھی 3 مہینے تک، پھر بیچ میں کبھی 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ، اس سے زیادہ میری اب نیند نہیں ہے. 5 ہی گھنٹہ اپروکسیمیٹ رکھ لیں آپ کہ میں 5 گھنٹہ سوتی ہوں گی 24 گھنٹے کے اندر. اور ظاہر سی بات ہے انسان تھک جاتا ہے، ٹائرڈنیس ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ سیکنڈ کہ نہ میں کافی لیتی ہوں نہ میں ٹی لیتی ہوں، اس سے شاید مجھے ایسا لگتا ہے اور مجھے فیل ہوتا ہے نا سر درد. رات تو میری حالت ایسی ہو رہی ہوتی ہے بالکل ٹن کہ بس میں لیٹوں اور سو جاؤں. تو بس بات صرف یہ ہے. اور یہ میری بہن کی برتھ ڈے تھی، تو میرے ساتھ پہلی برتھ ڈے تھی. میں ہر بار برتھ ڈے پہ کیک بنواتی تھی، اس بار میں نے نہیں بنوایا. لاسٹ ٹائم تو میں نے لیا بھی نہیں تھا کیک، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں جا نہیں سکی. اور یہ کام میں خود کرتی ہوں، میں محمود سے نہیں کرواتی، امی سے نہیں کرواتی، کسی سے نہیں کرواتی. یہ میں خود اپنے ذاتی اس سے کرتی ہوں. جو ادھر سے بتائے جو میری فیلنگس تھی، میرے احساس تھے، وہ کسی کے بھی نہیں ہو سکتے. تو میں خود ہی اپنے آپ کو زحمت دیتی ہوں اپنے ہر کام کے لیے، یعنی جو اس ٹائپ کے کام ہوتے ہیں. اور یہاں پر کروں گی میں ویڈیو کو اینڈ، اور میں خواتین سے یہی بولوں گی، لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، وومنس ہیں، جو بھی ہیں، مدرز ہیں، کہ آپ کو بھی اپنا کچھ کرنا چاہیے. لائک اپنے لیے کچھ سورس آف انکم ہونے چاہیے آپ کا. اس سے آپ کا مائنڈ بھی ڈائیورٹ رہے گا، آپ اپنی مرضی کا بھی بہت کچھ کر سکیں گی. مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے، جس عورت کے ہاتھ میں اپنا ذاتی خود کا پیسہ ہوتا ہے نا، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے، اس کا بھرم ہی الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم ملیں گے آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. بائے بائے، اللہ حافظ.